عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. محترم حاضرین، دینی، ملی اور اسلامی بھائیوں اور خواتین ملت، اصل موضوع پر آنے سے پہلے حاضرین کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کے پروگرام کے پہلے اور دوسرے حصے میں میرے خطاب کا موضوع ہے اسلام اور مسائل انسانیت۔ موجودہ دور میں انسانیت کے بہت سارے مسائل ہیں اور مذہب اسلام نے انسانیت کے مسائل کو نہ صرف حل کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ بہت ہی منظم طریقے سے اور بہترین انداز میں مذہب اسلام نے انسانیت کے مسائل کو حل کیا ہے۔ دراصل مذہب اسلام کا مخاطب جن اور انسان ہیں۔ ہم اور آپ انسانوں کی بستی میں رہتے ہیں اور یہ پروگرام اور یہ اجتماع انسانوں کا اجتماع ہے۔ اس میں جنوں کی بھی حاضری ہوگی اور ضرور ہوگی، لیکن میں جنوں سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ میں اپنی گفتگو کو انسانیت کے مسائل تک محدود رکھوں گا۔ محترم حضرات، مذہب اسلام کے دو اہم سرچشمے ہیں۔ ایک قرآن کریم جسے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں وقتاً فوقتاً، رفتہ برفتہ اور حالات اور نزاکت کے اعتبار سے نازل فرمایا، اور پورے 23 سالہ زندگی کے اندر قرآن کی تکمیل کر کے، شریعت کی تکمیل کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ ان دو سرچشموں میں سب سے بنیادی چیز قرآن کریم ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ محترم حاضرین، اگر سرسری طور پر مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے انسانوں کے مسئلے کو چھیڑا ہے، یا یوں کہیے کہ قرآن کریم کا موضوع انسان ہے اور قرآن کریم نے انسانوں کے مسائل کو اپنا موضوع بحث بنایا ہے کہ انسان کس طرح سے پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد اس کی کیا ذمہ داری ہے اللہ کی شریعت کے ساتھ، اللہ کے پیغام کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے دنیا کے مختلف نشیب و فراز میں کس طریقے سے اسے اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور اپنی زندگی کو بسر کرنی چاہیے۔ غرضے کی زندگی سے لے کر آخرت تک انسانیت کے جتنے بھی مسائل ہیں، مذہب اسلام نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان تمام مسائل کو حل کیا ہے، ان تمام مسائل کو امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگرچہ قرآن کریم کا موضوع، قرآن کریم انسان ہے، قرآن کریم کا موضوع اگرچہ انسان ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو موضوع بحث بنایا ہے، آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے بے شمار آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے، اور بہت سے مقامات پر رب کائنات نے انسانوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن اس سے بھی مراد انسان ہے۔ قرآن کریم میں 101 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور انسانیت کے مسائل کو حل کر کے انسانوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ قرآن کریم میں 20 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الانسان کا ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے 63 مقامات پر الانسان کا ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے 18 مقامات پر لفظ انس کا ذکر کیا ہے، جس کا معنی اور مفہوم بھی انسان ہوتا ہے۔ گویا کہ 101 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا تذکرہ کر کے انسانیت کے مسائل کو امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مقامات پر مختلف اسالیب کے ذریعہ سے، کہیں ضمیر کے ذریعہ سے، کہیں اشارہ کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے مسائل کو قرآن کریم کے اندر چھیڑا ہے اور ان کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ موجودہ دور میں انسانیت کے بہت سارے مسائل ہیں اور ایک ہی جگہ پر انسانیت کے سارے مسائل کا تذکرہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس وقت میں انسانیت کے کچھ مسائل، انسانوں کے کچھ مسائل کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح سے مذہب اسلام نے انسانیت کے مسائل کو سمجھا ہے، کس طرح مذہب اسلام نے انسانیت کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور کس طرح سے انسانوں کے تعلق سے مذہب اسلام نے ان کے متعلق احکامات اور فرامین نازل کیے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے انسانیت کے تعلق سے جو بات ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے اخوت اور بھائی چارگی کا مسئلہ۔ مذہب اسلام میں
اخوت اور بھائی چارگی کا مسئلہ، ہمدردی اور رواداری کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اسی طریقے سے میں اپنے خطاب میں دوسرا مسئلہ جو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا وہ امن و سلامتی کا مسئلہ ہے۔ آج دنیا سے امن و سلامتی مفقود ہو چکی ہے، جدھر دیکھیے لوٹ و گھسوٹ کا ماحول ہے، ظلم و زیادتی کا ماحول ہے، ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کا ماحول ہے، امیر غریب کو ستانے پر تلا ہوا ہے، طاقتور کمزور کو پریشان کرنے پر لگا ہوا ہے۔ تو امن و سلامتی کا مسئلہ موجودہ دور کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ دو مسئلے، اخوت و بھائی چارگی کا مسئلہ، ہمدردی اور رواداری کا مسئلہ، اور اسی طریقے سے امن و سلامتی کا مسئلہ، یہ دو مسئلے میں انشاءاللہ اپنے بحث میں لانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، وہی توفیق دینے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم حضرات، مذہب اسلام میں اخوت اور بھائی چارگی کی بڑی اہمیت بتلائی گئی ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ان مومنوں کے متعلق جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقامات پر فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ ایسے مومنوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ گویا کہ اس آیت کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومن کو دوسرے مومن کا بھائی قرار دیا ہے۔ اور یہی نہیں، جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھیں گے، دیکھیں گے اور اس کے گہرائی اور گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بھی اس بات کا پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ اسلامی بھائی ہونے کے ناطے ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان پر یہ اپنے لیے روا نہیں سمجھتا کہ اس پر ظلم کرے، اس پر زیادتی کرے، اس کی تحقیر کرے، اس کی عزت کو داغدار کرے، اس کے خون کو اپنے لیے حلال سمجھے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الفاظ کے ذریعہ سے اور اس جملے کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو یہ پیغام دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس حدیث کے اندر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم اخو المسلم فرمایا، اس کے آگے حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا۔ اے لوگوں بغور سن لو، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، اس حدیث کے ٹکڑے کے آخری حصے میں، کہ کسی بھی آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی پر زیادتی کرے، اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرے، اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، اپنے مسلمان بھائی کی تضلیل کرے، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو داغدار کرے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کو پہچاننے کا اور ایک مسلمان کو پرکھنے کا جو نمونہ پیش کیا ہے اور جو دلیل دی ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طرح سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور کس طرح سے اس کو دائرے اسلام سے یا اسلامی دائرے سے اس کو خارج کیا جا سکتا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آیا وہ مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم اور زیادتی کو اپنے لیے روا اور جائز سمجھتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے
जो अपने आप को ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करने वाला तसव्वुर करता है और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने पर अपने आप पर फख्र करता है, अगर वो ये सारी चीजों की इकरार करने के बाद किसी मुसलमान भाई पर, किसी मुसलमान बहन पर, किसी मुसलमान खानदान पर जुल्म और ज्यादती को अपने लिए रवा हो जाए समझता है, तो गोया कि उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम की तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम के पैगामात से कोई ताल्लुक नहीं है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत से कोई ताल्लुक उसका नहीं। गोया कि मुसलमान के लिए जायज ही नहीं है, मुसलमान के लिए यह जायज नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई की तहकीर करे, अपने मुसलमान भाई की तजलील करे, अपने मुसलमान भाई के खून को हलाल समझे, अपने मुसलमान भाई के माल और दौलत को बेजा तरीके से वो अपने लिए इस्तेमाल करना जायज तस्वुर करे। यह मुसलमान की अलामत और यह मुसलमान की निशानी नहीं हो सकती है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद यह बात आश्कारा हो जाती है कि मजहब इस्लाम ने एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान के तई अखुवत, हमदर्दी और एक दूसरे के साथ बिरादराना सलूक करने को बड़ी अहमियत करार दी है और इस बात की तरफ पैगाम दिया है और लोगों को इस बात की तरफ उभारा है कि लोग अपने दरमियान अखुवत और भाईचारगी को परवान चाहें और एक दूसरे के साथ बेहतरीन रवैया अख्तियार करें। मगर मौजूदा हालात में अगर जायजा लिया जाए, हालात का बनज़रे गैर देखा जाए, तो यह पता चलता है कि इस वक्त मुसलमानों के ऊपर खुसूसन और सारे लोगों पर अमूमन जो परेशानियां और जो मुश्किलात हैं, आज जिस अंदाज से मुसलमान तरह तरह के मशाकिल में घिरा हुआ है और अपने आप को तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी वजह यह है कि इस वक्त इंसानों के अंदर और मुसलमानों के अंदर जो रवादारी होनी चाहिए, जो हमदर्दी होनी चाहिए, जो उल्फत व मोहब्बत होनी चाहिए और जो अकीदत होनी चाहिए, वो अक्सर मफकूद हो चुकी है। आज मुसलमानों के अंदर वो मोहब्बत बाकी नहीं। आज सूरत हाल यह है कि एक मुसलमान के सामने अगर एक हिंदू भाई किसी परेशानी में मुब्तला होता हुआ नजर आ रहा है तो मुसलमान अपने नजरों से देखते हुए उसको अवॉइड कर जाता है और ये उसके अंदर ये गैरत, ये हमीयत नहीं पैदा होती कि वो अपने गैर मुस्लिम भाई की मदद के लिए अपने आप को पेश करे। और यही मामला गैर मुस्लिम का भी है कि एक गैर मुस्लिम आदमी अगर अपनी नजरों के सामने एक मुसलमान पर किसी किस्म की ज्यादती होता हुआ देखता है तो उसके अंदर ये चीज पैदा नहीं होती, उसकी गैरत उसको इस बात की तरफ नहीं ललकारती कि इंसानियत के नाते, एक इंसान होने के नाते, आदम की एक औलाद होने के नाते, हव्वा की एक औलाद होने के नाते, इस तख्लीकी एतबार से भाई भाई होने के नाते वो एक दूसरे के ताउन करे और एक दूसरे की मदद करे। यही मामला ईसाइयों का है, यही मामला ईसाइयों का है, यही मामला यहूदियों का है और दुनिया में जितने भी इंसान हैं सारे इंसानों का यही मामला है कि कोई भी किसी के लिए अपने आप को आगे पेश करने की कोशिश नहीं करता। हालांकि आप अच्छी तरह से जानते हैं और जिसको आयत की मैंने तिलावत की है उस आयत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने यही फरमाया है कि या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने रब से डरो। किस रब से? जिस रब से, उस रब से डरो जिस रब ने तुमको एक नफ्स से पैदा किया है। अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, एक नफ्स से पैदा किया, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और उस एक नफ्स के जरिया से बहुत सारे मर्द को पैदा किया, बहुत सारी औरतों को पैदा किया। गोया कि तख्लीकी एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो या किसी भी मजहब और किसी भी अकीदे का हामिल और मुतहम्मिल हो, तख्लीक के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भाई भाई करार दिया है। आप इस आयत करीमा को गौर से पढ़ें और तो सोचें और समझेंगे और आपको पता चलेगा कि कुरान करीम ने इस आयत के जरिए से इंसानों के अंदर जो तसव्वुर और जो नजरिया पेश किया है वो यही पेश किया है कि इंसान दुनिया की किसी भी खत्ते का रहने वाला हो, जोग्राफियाई एतबार से अरबी हो या अजमी हो, काला हो या गोरा हो, अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, तख्लीक के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे भाई करार दिया है और इस तरीके से उसे के साथ बिरादराना रवैया अख्तियार करना चाहिए। मुस्तदरक हाकिम की रवायत में है
کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی ٹولی تھی. صحابہ کرام کا ہجوم تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے گفتگو کر رہے تھے. اتنے میں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے. صحیح روایت ہے, مستدرک حاکم نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر رکھا ہے کہ اس مجلس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دوسرے صحابی اس حالت میں آئے کہ ان کے جسم پر ایک ہی کپڑا تھا. نیچے کپڑا پہنے ہوئے تھے اور جسم کا اوپری حصہ بالکل کھلا ہوا تھا. اور یاد رکھیں, پہلے زمانے میں غربت کا یہ عالم تھا کہ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جن کے جسم پر دونوں کپڑے ہوا کرتے ہوں, ورنہ اکثر تو ایسے تھے کہ غربت کی وجہ سے ان کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہوا کرتے کہ وہ اپنے جسم کا سارا حصہ ڈھانپ لیں. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی رسول آئے اور اس حالت میں آئے کہ آپ کے جسم پر ایک ہی کپڑا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے لگے. ابھی درمیان میں گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھوٹی سی چھڑی یا اپنے زبان میں لکڑی کہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ ایک مختصر اور چھوٹی سی چھڑی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنے والے صحابی کے کمر پر اس چھڑی کے ذریعے سے کچوکے لگائے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ذرا سخت ہو گیا اور چھڑی کے لگنے سے, اس لکڑی کے لگنے سے صحابی رسول کے جسم میں تکلیف ہوئی اور فوراً انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے میرے جسم کو تکلیف پہنچائی ہے, مجھے لکڑی سے مارا ہے, لہذا میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں, جس مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوں, عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوں, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہوں اور دیگر اجلہ کرام اور اجلہ صحابہ موجود ہوں, ایسی مجلس میں ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلے کا مطالبہ کرے, ان کے دلوں پر کیا گزرا ہوگا. مگر قربان جائیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری پر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف پر کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھی بدلہ لینا چاہتا ہوں اور میں بھی آپ کے جسم پر اسی طریقے سے ماروں گا جس طریقے سے آپ نے میرے جسم پر مارا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار کر دیا اور کہا ٹھیک ہے, تم بدلہ لے سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رضامندی کا اظہار کیا تو صحابی رسول نے فرمایا کہ معاملہ اس وقت درست ہوگا اور بدلہ اس وقت بدلہ کہلائے گا جب آپ بھی اپنے جسم سے کپڑے اتار دیں. آپ کے جسم پر بھی کپڑے نہیں رہنا چاہیے جس طریقے سے ہمارے جسم پر کپڑا نہیں. گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کرتے کو اتروانے کی کوشش کی گئی جو کرتا آپ کے جسم مبارک پر موجود تھا, مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اور مسکرائے, اور مسکراتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے کو اتار دیا. کرتے کو اتارنا تھا. صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اپنے جسم کو چمٹا لیا اور ساتھ ہی ایک فرمایا کہ غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح سے صحابی رسول نے جملہ استعمال کیا, اس پر اندازہ کرنے کی اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. صحابی رسول نے فرمایا کہ وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں, اس ہاتھ کے اندر سے طاقت و قوت ختم ہو جائے جو ہاتھ
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उठने वाला हो। यह कहने के बाद उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कतई तौर पर आपसे बदला लेने का इरादा नहीं रख रहा था, मैं तो मौके की तलाश में था कि किस तरीके से आपके जिस्म से कपड़ा उठे और मैं आपके जिस्म से अपना जिस्म मिला लूं। याद रखें, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबिया रसूल इस बात का तस्करा न करते तो हकीकी मानों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमदर्दी और रवादारी का वो बेहतरीन नमूना पेश किया और यह बता दिया कि अदल और इंसाफ जब तक बाकी नहीं रहेगा उस वक्त तक मुसलमानों के अंदर हमदर्दी और रवादारी बाकी नहीं रह सकती है। मैं एक वाकये की तरफ मुख्तसर तौर पर इशारा करता चलूं कि और किस तरीके से आज उम्मत के अंदर जरूरत है कि हम अपने सफों के अंदर हमदर्दी, मोहब्बत और रवादारी के पैगाम को आम करें। आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का एक वाकया सुना होगा कि एक मखजूमी औरत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चोरी का इर्तिकाब कर लिया और यह मखजूमी औरत बड़े खानदान से ताल्लुक रखती थी। खानदान वालों ने चाहा, खानदान वालों ने समझा कि अगर इस मखजूमी औरत को चोरी की बुनियाद पर अगर उसे सजा दी गई तो ऐसी सूरत में न सिर्फ उसके हाथ काटे जाएंगे बल्कि पूरे कौम और माशरे की और पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। इसलिए उन लोगों ने इस सजा के अंदर तखफीफ कराने की कोशिश की और आखिरकार नौबत यहां तक पहुंची कि हजरत उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास सिफारिश के तौर पर पहुंचे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु को पेश करने का मुतालबा किया और कहा, ऐ उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु, आप जाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करें और कहें कि सजा के अंदर किसी किस्म की तखफीफ हो जाए। उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होकर कहा और कौम और मखजूम कबीले मखजूम की बात को उनके सामने रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया और हजरत उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, या उसामा, अतशफउ हद मिन हुदूदिल्लाह, लौ अन्ना फातिमता बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तअतु यदहा। उसामा, आप कितनी बड़ी जसारत कि अल्लाह के हद में, अल्लाह के कानून में तखफीफ करने के लिए तुम मुझसे सिफारिश करने के लिए आए हो। तुम्हें नहीं मालूम कि शरीयत इस्लामिया ने चोरी की यह हद मुकर्रर की है कि चोरी करने वाले के हाथ को काट दिया जाएगा। सुन लो, यह तो मखजूमी औरत का मसला है, यह तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से अलग का मसला है, यह किसी और बाप की बेटी का मसला है। लौ अन्ना फातिमता बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तअतु यदहा, अगर मोहम्मद की लख्ते जिगर आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, खदीजा की लख्ते जिगर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ये भी चोरी कर बैठे और वो भी जुर्म के मुर्तकिब हो जाएं तो ऐसी सूरत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका भी हाथ काटने के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों, आप अंदाजा करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से अदल इंसाफ को कायम करके आवाम के अंदर हमदर्दी और मोहब्बत को बरकरार रखा, रवादारी को बरकरार रखा है। आज जरूरत इस बात की है कि हम मौजूदा दौर में इन सुलगते हुए हालात में, जबकि आज हर चार जानिब नफ्सा नफ्सी का आलम है और हर ताकतवर कमजोर को सताने के दर पर है, जरूरत यह है कि हम मसावात, रवादारी और हमदर्दी को परवान चढ़ाएं और एक दूसरे के साथ हमदर्दी का रवैया अख्तियार करते रहें। इंशाअल्लाह मैं मजीद वाकयात के साथ अपने दूसरे प्रोग्राम में इस बात की वजाहत करूंगा कि मजहब इस्लाम ने किस तरीके से अपने मानने वालों को रवादारी का हुक्म दिया है और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने रवादारी को परवान चढ़ाया है और इसी तरीके से इंसानियत के मसाइल को मजहब इस्लाम ने किस तरह से हल किया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इंसानियत के मसाइल को समझने और उस पर को हल करने की तौफीक अता फरमाए
اور موجودہ دور میں مسلمان خصوصاً اور دنیا کے سارے لوگ عموماً جس طریقے سے پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے ساتھ کام آنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔